نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم حمد و صلاۃ کے بعد میزبان محفل جانشین حضور مفتی اعظم عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ پروفیسر ابرار حسین صاحب زید شرفکم رونق محفل جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث حضور اشرف العلماء عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد فرید الدین سیادی صاحب زید مجدکم دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگ دوستو عزیزو ماشاءاللہ آپ بڑی دیر سے گلستان علم و حکمت میں بیٹھے ہیں واضح بات ہے دنیاوی باغ کے پاس سے گزریں تو ذہن معطر ہوتے ہیں لیکن وہ خوشبو وقتی ہوتی ہے آپ اور میں ایسے گلستان میں بیٹھے ہیں جہاں سے حاصل ہونے والی خوشبو ہمیں قبر اور قیامت میں بھی کام آئے برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کیے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی جب نالوں سے قوت کے ساتھ گزرتا ہے تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پانی اور ایک جھاگ بظاہر جھاگ سر اٹھا کر چلتی ہے بظاہر جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور پانی نیچے ہوتا ہے لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً جھاگ بیکار اور بے سود ختم ہو جاتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اور وہ پانی جو انسانیت کو نفع دیتا ہے وہ زمین کے سینے میں اتر جاتا ہے دوستان گرامی قدر ہر انسان کے وجود کی ایک حیثیت ہے لیکن اچھا انسان وہ ہے جو نافع وجود رکھتا ہو جس کا وجود دوسروں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ ہو قرآن کریم نے بتایا جھاگ ختم ہو جاتی ہے پانی باقی رہتا ہے اس مقام پر میرے سیدی ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے ایسے ہی وہ لوگ جن کا وجود بے فائدہ ہوتا ہے ان کا نام مٹ جاتا ہے اور جن کے وجود سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کا نام باقی رہ جاتا ہے اب اگر آپ اور میں بقا چاہتے ہیں ہر کوئی بقا دوام چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے وجود کو نافع بنائیں اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں آپ کا وجود نفع دینے والا ہو آپ کے وجود سے انسانیت کو فائدہ ہو برادران اسلام اس تناظر میں ایک عالم ربانی کا وجود کتنا نفع بخش ہوتا ہے
اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ بالکل ظاہر باہر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس بے آباد جگہ پر ایک صوفی منش اللہ کا بندہ عالم ربانی حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی اعظم مفتی غلام رسول صاحب مفتی فضل رسول صاحب بیٹھے۔ آج آپ نے جتنے ان کے شاگرد سنے، ان کے شاگردوں میں نفع بخش اور نفع بخشی کا کتنا جہان آباد ہے کہ وہ اپنے کلام اور گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو نفع عطا کر رہے ہیں۔ ایک عالم ربانی کا وجود انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ہر سطح پر، ہر اینگل سے، ہر زاویہ سے، ہر جہت سے عالم ربانی کا وجود انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے، اس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، وقت کے تناظر میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم اللہ کی مخلوق کے لیے بہت بڑا نفع بخش انسان ہوتا ہے، اس کے وجود سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں علم کی قدر کرنی چاہیے، خود بھی علم سے دلچسپی رکھنی چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی علم کی طرف لانا چاہیے۔ آج اہل سنت کے جو اس وقت موجود المیہ ہے، ایک نہیں کئی المیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل سنت کو علم سے محبت نہیں، اہل سنت علم کی قدر نہیں کرتے، اہل سنت علماء کی قدر نہیں کرتے۔ ایک گویہ ٹائپ نعت خان ایک محفل میں لاکھوں سے نوازا جاتا ہے اور رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ کر علم حدیث کا نفع پہنچانے والے کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی۔ آج کتنے اہل سنت کے مدارس ہیں جو محض اس لیے بند ہو رہے ہیں، ہمارے اہل سنت اہل خیر اہل دولت توجہ نہیں کرتے۔ ابھی اپیل ہوئی، کتنا چندہ ہو جائے، ہم نے کتنا دیا؟ ایک عام سطح کا نعت خوان بھی اس سے زیادہ ایک محفل سے لے کر جاتا ہے، اور یہ آپ نے اس کو ڈونیٹ کیا جس کے اتنے اعلیٰ مقاصد پروفیسر ابرار حسین صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ وہ آپ کی نسلوں کو اتنا بالغ نظر اور اتنا قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے کریم لوگ ہوں، وہ ملک کے اعلیٰ سطح پر پہنچنے والے لوگ ہوں۔ تو برادران اسلام، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر انسان وہی ہے جو انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے، زیادہ انسانیت کو فائدہ دیتا ہے۔ اور یقین جانے، حقیقت میں علماء سے بڑھ کر کوئی انسانیت کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے، ایک امیر آدمی اس کو صرف 1000 روپیہ نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے تیری اصل ضرورت کیا ہے؟ وہ غریب کہتا ہے میرے پاس مکان نہیں۔ امیر آدمی اس کو مکان بنوا کر دیتا ہے، نفع ہے کہ نہیں؟ اس نے اس کو نفع پہنچایا، مکان بنا کر دیا، اس کی مادی ضرورت کو پورا کیا، اسے ایک سائبان اور ایک چھت مہیا کیا جس کے نیچے وہ زندگی گزارے گا۔ لیکن عالم دین، ایک غریب بچہ آپ دیں، عالم دین اسے مکان نہیں بنوا کر دے سکتا، عالم دین اسے زندگی کی فیسلٹیز نہیں دے سکتا، لیکن عالم ربانی اپنے پاس آنے والے بچے کے دل میں ایک ایسا انسان بیدار کر دے گا جو زندگی کی ساری مشکلیں آسان کر دے گا۔ ایک غریب کو چند ٹکے دے کر اس کی حاجت پوری کر دینا یہ وقتی حاجت ہے، وہ مکان کل ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایمان سے بتائیں جن کے دلوں میں حضور مفتی اعظم حضور اشرف العلماء دین آباد کر کے گئے، ان کے دلوں میں جو سکون اور جو زندگی کا راز ہے، کیا وہ دنیا کی مادی کسی چیز میں ہو سکتا ہے؟ تو علماء کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ الحمرا ہال لاہور میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ہمارے حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطاب کیا۔ اس کا ایک جملہ میرے سامنے ہے، آپ نے فرمایا ایک وہ ہے جو بھکاری کے ہاتھ پر بھیک رکھ کر اس کی وقتی ضرورت پوری کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کے دل کے اندر تعلیم اور تربیت کی روشنی پر پیدا کر کے ہمیشہ اسے بھکاری بننے سے محفوظ کر دے۔ کیا فرق ہے؟ اس لیے علماء کا وجود نفع بخش ہوتا ہے،
علم دین سے بڑھ کر کوئی چیز نفع دینے والی نہیں، نہ مادی طور پر، نہ ایمانی اور روحانی طور پر۔ آپ نے ابھی سنا علماء کی خطابات کہ نجات کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ اگر عقائد درست نہیں ہوں گے، ہزار اعمال ہوں، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں عقائد کے تحفظ اور عقائد کی حقانیت کون جانگزی کرتا ہے؟ علماء ربانیین، علماء کرام۔ آپ نے سنا یہاں باتیں آپ نے سنی کہ آج خانقاہیں استعمال ہو رہی ہیں، علماء استعمال ہو رہے ہیں، ادارے استعمال ہو رہے ہیں بد عقیدگی کے لیے۔ میں نے اس سے ایک بڑی بات سنی۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے مکتبہ فکر کے عالم سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگا ہم غیر مقلدین کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ آپ سارے غور سے سنیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو آج سے یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہوگی۔ اس نے کہا ہمیں تمہارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا تمہارے ہر آستانے پر ایک خدا بیٹھا ہے، جس قوم کے خدا زیادہ ہوں وہ قوم کبھی فرار نہیں پاتی۔ یہ جملہ قابل غور ہے علماء کے لیے بھی۔ آپ اندھی عقیدت رکھنے والے سنیوں کے لیے بھی، اور آپ جو آنکھیں بند کر کے بیعت کے نام پر ہاتھ تھپتے ہیں، نہ دیکھا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ خاندانوں سے، خانقاہوں سے، مدارس سے نہیں بنتا، عقیدہ بزرگوں کی تقلید سے بنتا ہے۔ بزرگوں والے نظریات اپنائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے 15 سال پہلے یہ بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ تمہارے ہر آستانے پر ایک خدا بیٹھا ہے، تم سنیوں نے انہیں خدا ماننا ہے، جو اس کے منہ سے بات نکل۔ ایک عالم ربانی 1 گھنٹہ تقریر کرے دلائل دے کر، لیکن پیر صاحب آخر میں کہتے مولوی انی گلاں کر دے رہے ہیں، ساری بات ختم۔ خدا را اپنا زاویہ فکر بدلیں۔ تو یہ اگر آج عقائد زندہ ہیں، اگر اخلاق زندہ ہیں، اگر کردار زندہ ہیں، تو یہ علماء کے فائدہ بخش وجود کا صدقہ ہے۔ آئیں میری بات نہیں، حضور کی بات سنیں، میرے آقا کریم کی بات سنیں۔ سخی آدمی بڑا قابل احترام ہوتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن ایک سخی ہماری نظر میں ہے جو مال کی سخاوت کرتا ہے، لیکن حقیقی سخی کون ہے؟ آپ کے اور میرے کریم آقا کے صحابی جناب انس ابن مالک کہتے ہیں ہمارے آقا نے ہم سے سوال کیا حل تدرون من اجود جودا، اے لوگوں جانتے ہو سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کی عادت مبارکہ تھی غایت درجہ احترام اور عقیدت۔ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے بڑا جواد خود اللہ ہے۔ جود و سخا کا خالق سب سے بڑا جواد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدم، اللہ رب العالمین کے بعد بنی آدم میں سب سے بڑا سخی آمنہ کا لال ہے۔ انا اجود بنی آدم، میں بنی آدم میں سے سب سے بڑا سخی ہوں۔ میرے آقا سے بڑا سخی کون ہوگا کہ جسے میرے آقا نے ایک نگاہ عطا کی تو دنیا کے امیروں سے بے نیاز کر دیا۔ حضور سے بڑا سخی کون ہوگا؟ لیکن میرے کریم نے امت کو جو فکر کی جہت دی وہ قابل غور ہے۔ فرمایا سب سے بڑا جواد اللہ ہے، اللہ کے بعد انسانیت میں سے سب سے بڑا سخی میں ہوں، اپنے بارے میں میرے کریم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا سن لو وَأَجْوَدُهُمْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، لوگوں میرے بعد وہ آدمی لوگوں میں سے بڑا سخی ہے جس نے علم پڑھا اور پھر علم کو پھیلایا۔ پہلے خود علم حاصل کیا، پھر علم کے پھیلانے کے اسباب مہیا کیے، تدریس کی، تحقیق کی، تصنیف کی، پھر اپنے آنے والے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی، ان کو زندگی کے اسرار حیات سمجھائے۔ دینی مدارس کو یہ اعجاز حاصل ہے،
آج آپ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بچے بھیجتے ہیں، ایک یونیورسٹی کا بچہ کھڑا کر لے، ایک دینی مدرسے کا بچہ کھڑا کر لے، دینی مدرسہ کے بچے میں آداب زندگی زیادہ ہوگا، وہ آداب اشنا ہوگا، وہ جانتا ہے بڑے کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے۔ وہاں تو استاد کو بھی یوں کر کے خطاب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم کے استاد امام حماد جب تک زندہ رہے پوری زندگی امام صاحب نے اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں دراز کر کے آرام نہیں کیا، اپنے استاد کے گھر کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے جب تک استاذ کریم زندہ رہے۔ یہ آداب زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ تو میں کر رہا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سخی قرار دیا؟ فرمایا وہ لوگ جو علم پڑھیں گے اور پھر علم کی اشاعت کریں گے، اور وہ علماء دین ہیں جو دین پڑھتے ہیں۔ دین دراصل کیا ہے؟ کوڈ آف لائف، طرز زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کالج یونیورسٹیوں میں کتنے بڑے نصاب لانچ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم آکسفورڈ کا نصاب پڑھا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم لیڈز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، کوئی کہتا ہے ہم امریکہ سے وابستہ ہیں۔ تعلیم ہے ایف ایس سی، ایف سی ایس، ایم ایس سی، بڑے بڑے مرتبے کرنے والے آداب سے ناشنا ہوتے ہیں۔ چند دن قبل ایک سوٹڈ بوٹڈ لڑکا میرے پاس آیا اور آ کر ایک بزرگ کی سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگا دم کروانے میں۔ میں نے کہا پہلے اٹھ کر آپ پائنتی کی طرف بیٹھیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی پائنتی میں ایک سفید ریش انسان بیٹھے۔ آج کی تعلیم یہ تہذیب عطا کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو۔ اس ماحول میں، اس بے دینی کے ماحول اور اس مادیت کے ماحول میں علماء دین کا وجود وہ فائدہ بخش وجود ہیں، جنہوں نے لوگوں کو ظاہری بھی فائدہ پہنچایا، باطنی فائدہ بھی پہنچایا۔ تو برادران اسلام، علماء کا وجود خیر کا باعث ہوتا ہے۔ ان کا وجود، وہ علم پڑھتے ہیں۔ جن مشکلات میں ہمارے علماء نے پڑھا وہ ہمارے سامنے، لیکن اس کے باوجود علم کو ذریعہ نہیں بنایا۔ آج بڑے سے بڑا ادارہ علم کو کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے وہ، لیکن یہ دینی مدارس ہیں جو اس ماحول میں بھی مدارس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنا رہے، رسول اللہ کی امت کے جوانوں کی تربیت کا ذریعہ بنا رہے۔ یہاں بچے آتے ہیں، بچے کے پاس اعلیٰ لباس ہو نہ ہو، اعلیٰ اخلاق ضرور ہو، اس کے دل میں والدین کا احترام ہوگا۔ اللہ کی قسم یاد رکھیں، سکون زندگی ملے گا تو علماء کی صحبت میں ملے گا۔ آج لاکھوں پتی ہم نے دیکھے۔ میں یورپ کے دورے پر تھا، واپس آنے لگا ڈنمارک ایئرپورٹ سے، کوپن ہیگن سے میری فلائٹ تھی۔ ایک کروڑوں پتی آدمی مجھے کہنے لگا میں بڑا امیر آدمی ہوں لیکن بے سکون ہوں، میری اولاد عزت نہیں کرتی۔ اب میں اسے کیا کہتا کہ آپ یورپ میں رہتے ہیں تو آپ کی عزت کیا ہوگی؟ کہنے لگا میرا بیٹا آپ سے ملے گا، ذرا اس سے کوئی بات کر دیں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا مجھے نہیں جانتا، میں کون ہوں، میری بات کی اس پر کیا اثر ہوگا؟ لیکن کروڑوں آپ کے پاس دولت کے وسائل ہیں لیکن سکون زندگی نہیں۔ سکون کہاں ملے گا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں سکون ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کوئی بندے کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوں گے جب یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھیں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن کا درس دیں لیں۔ صرف قرآن کی جو الفاظ ہیں وہ بھی پڑھنا ثواب ہے۔ ہماری ایک آدمی کہنے لگا سمجھ نہ آئے تو کیا فائدہ، آپ پڑھتے رہیں کہ دوائی پیناڈول سر درد کے لیے، پڑھتے رہیں، کیا فائدہ؟ سر درد دور ہوگا جب تک کھائیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صرف قرآن بچوں کو حفظ میں پڑھاتے ہیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو کمال ہے کہ دنیا کا ہر علم صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں دیتا، کلام اللہ اس لیے پڑھنے سے بھی فائدہ دیتا ہے
کہ نہ یہ تیرا کلام ہے نہ میرا کلام ہے، یہ زبان کو گویائی دینے والے مالک کا کلام ہے، اس سے کوئی سمجھ کے بغیر بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر لوگ جمع ہوں اور درس قرآن ہو، حضرت علامہ پروفیسر ابرار صاحب خطاب فرمائیں، علماء کرام قرآن کے معنی بیان کریں، میرے آقا نے فرمایا جہاں لوگ جمع ہوں، جیسے آج لوگ آپ جمع ہیں، وہاں قرآن پڑھا جائے، قرآن کا درس دیا جائے اور قرآن کی تعلیمات قائم کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کے 4 انعام ہوتے ہیں، اللہ نزلت علیہم السکینہ، آپ بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں۔ جہاں علماء بیٹھیں، قرآن کا درس دیں، قرآنی تعلیمات سیکھیں سکھائیں، اس محفل میں آنے کا پہلا اعزاز اور پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ مگر نزلت علیہم السکینہ، انہیں پہلی چیز یہ نصیب ہوگی کہ انہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وقت ضائع نہیں گیا ہمارا، ہم قرآن پڑھتے سنتے ٹائم گزارا، فرمایا یہ انہیں پہلی نصیب وغاشیتہم الرحمہ، جتنی دیر علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے اللہ کی رحمت برستی رہے، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے رکھے گی۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ پرے باندھ کر تمہارا گھیراؤ کریں گے، تمہیں اپنے پروں کے رحمت کے سائے میں لیے رکھیں گے۔ اور بہت بڑی بات، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تم زمین پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سیکھو سکھاؤ گے، اللہ تمہارا تذکرہ ملائکہ میں کرے گا۔ یہ علماء کے وجود کی ظاہری باطنی فوائد ہیں، فائدے ہیں، وہ نفع بخشی ہے۔ علماء کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے آپ کو سکون قلب ملے گا، کیونکہ علماء کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آئے گا، اللہ کا رسول یاد آئے گا، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس طرح آپ کو سکون حیات ملے گا۔ اور آج اگر سکون مل جائے، جہاں 6 گولیاں کھا کر لوگ سوتے ہیں، وہاں اگر ایک اللہ کے بندے کی یہ بات دل میں اتر جائے کہ بھائی ہر روز اپنا محاسبہ کیا کرو اور سونے سے پہلے سوچا کرو آج کا میرا دن آخرت کے حوالے سے گھاٹے میں نے تو نہیں رہا، یہ آپ سوچیں گے آپ کے دل کو تسکین ملے گی، آہستہ آہستہ سکون زندگی ملے گا۔ علماء کرام کی صحبت میں آنے سے انسان کو راز زندگی کا پتہ چلتا ہے، سکون زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے علماء کا وجود ظاہری طور پر باطنی طور پر فائدہ بخش ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اب ماڈرن علم نہ پڑھے نہ پڑھائیں، اب دیکھ رہے ہیں قبلہ صاحب بھی انگلش فلوئنٹلی بول رہے تھے، میں بھی بول رہا ہوں، ہم نے بھی انگلش پڑھی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے انگلش اس لیے ہمیں پڑھائی کہ ہم انگریزوں کی زبان میں اللہ رسول کی تعریف کر سکیں، انہیں بتا سکیں رسول اللہ کی یہ تعریف ہے۔ الحمدللہ ڈنمارک میں ایک گرجا تھا، اسے مسجد میں بدلا گیا، اور اس گرجے سے مسجد کنورٹ ہونے والی جگہ پر اللہ نے مجھے رسول اللہ کا میلاد بیان کرنے کا موقع۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارا ایک لڑکا ایک کالج میں پڑھتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، اس ایک سادہ سا آدمی ملنے آیا، جب ریسپشن پر اسے ملاقات ہوئی تو ایک 2 دوست ساتھ ہیں، انہوں نے بعد میں پوچھا یہ بند باندھے سادہ سا بندہ کون ہے جو تمہیں پیسے دے گیا؟ پیسے دینے والا طالب علم کا والد تھا، لیکن لڑکے نے دوستوں سے شرمندگی کی، میرے والد رہتا ہے بند باندھی ہے، دیہاتی ہے، سادہ ہے، ان پڑھ آدمی، اگر میں کہوں گا میرا یہ والد ہے تو یہ جوک کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اس نے کہا یہ میرے گاؤں کا کمی میرے ابے نے بھیجا ہے، مجھے خرچ لینے آیا ہے۔ آج کی تعلیم پروان چڑھانے والے باپ کو، جس باپ کا خون جگر تیری ذات میں شامل ہے، آپ بتائیں میں آج اگر اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل ہوں تو میری تربیت میں میرے والدین کا خون جگر شامل نہیں؟ یوں ہی تو نہیں ہے بہاروں میں جوبن کمال، شامل کسی کا خون جگر ضرور ہے۔ جو ماں باپ خون جگر لگا کر بچے کو ایم اے کرا رہے ہیں، ڈگریاں کروا رہے ہیں، وہ تعلیم باپ کو کیا قرار دے رہی ہے؟ چپڑاسی، چوکیدار اور کمی کہہ رہی ہے۔ اللہ کی قسم شیخ الحدیث بھی اگر پڑھا رہا ہو باپ آ جائے تو اس کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ کیوں جھک جاتی ہیں؟ یہ دین کی برکت ہے، یہ علم دین کا فائدہ ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو
آج کتنے لوگ کہتے ہیں جی تعویذ دیں ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں جی بس گناہگار لوگ ہیں. میں نے کہا جب آپ اللہ کے فرما بردار نہیں تو اولاد آپ کی کیسے فرما بردار ہے؟ حضرت ابو یزید شامی، دین کی برکتیں کیا ہے، سکون حیات کیا ہے، آداب زندگی کیا ہے، علماء کی برکت سے معاشرے میں کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. آج دنیاوی تعلیم پانے والا بچہ جنرل بن جائے، میجر بن جائے، کرنل بن جائے، ہو سکتا ہے صبح ابا جان کو کہے میرے بوٹ پالش کرے. آج کی تعلیم نے تمہیں اتنا بے ادب بنا دیا، اتنا معاشرے میں بے سکون انسان بنا دیا. لیکن آئیں سنیں حضرت ابو یزید شامی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث ٹائپ عالم ہے، آپ سبق پڑھا چکے. طالب علم کہنے لگا حضرت مجھے رات خواب آیا، تعبیر بتائیں. فرمایا خواب بتاؤ. کہنے لگا حضور آج رات میں جنت میں پھر رہا تھا، مجھے جنت کی سیر نصیب ہوئی. آگے سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر بھی بڑا نور ہے، لیکن آپ کی داڑھی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. یہ مجھے خواب آیا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس شیخ الحدیث استاد نے کہا بیٹا تیرا خواب سچ ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا میں کل تمہیں سبق پڑھا کر گھر پہنچا، میری بوڑھی والدہ بیمار تھی، میں ان کی پائتی میں بیٹھ کر انہیں مٹھی چاپی کرنے لگا، ان کے پاؤں دبانے لگا، ان کی پنڈلیاں دبانے لگا. بیٹے ان کی پنڈلیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کئی مرتبہ میری داڑھی میری ماں کے تلووں سے لگی. میرا ایمان ہے میری داڑھی کا وہ نور جو تو نے خواب میں جنت میں دیکھا وہ میری ماں کے طلبوں کے مس ہونے کی برکت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الاسلام، الاسلام، علماء حق اہل سنت. جہاں شیخ الحدیث ٹائپ انسان کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اگر میری داڑھی ماں کے تلووں سے مس ہو گئی تو نورانی بن گئی، اس انسان کے دل میں ماں باپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہو. اور جس معاشرے میں ایسے بچے ہوں گے اس معاشرے میں سکون ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس معاشرے میں اطمینان قلب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہے دینی علوم کا فائدہ، یہ ہے دینی ماحول کا فائدہ. میں عرض کر رہا تھا دینی مدارس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی دی جاتی ہے. الحمدللہ میرا اپنا ایک شاگرد 18ویں گریڈ میں ملازم ہے، کہنے لگا ہم وہاں پروفیسر اور ڈاکٹر بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں پرنسپل میرے ذمہ لگاتا ہے جب کوئی گیسٹ اور مہمان آنے والے ہیں تو کہتے ہیں ان کے انتظامات آپ کریں. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کے ادارے میں رہنے سے ایک مہمان کی عزت اور ارینجمنٹ کا جو سلیقہ آپ نے ہمیں یہاں دیا، الحمدللہ میرے اس سلیقے کی تعریف پروفیسر بھی کرتے ہیں، پرنسپل بھی کرتے ہیں. اور ایک دن پوچھنے لگے کہ یہ آداب زندگی تمہیں کہاں سے ملے؟ میں نے کہا یہ مجھے ایک دینی مدرسہ سے. عرض یہ ہے اگر آپ معاشرے کے لوگ سکون چاہتے ہیں اپنی اولادوں کو جدید علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین بھی انہیں پڑھائیں. حضرت قبلہ صاحب پروفیسر ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. ابھی آپ نے سنا انہوں نے پاکستان کا اعلیٰ امتحان پاس کیا. لیکن ایمان سے بتائیں ایک عام آدمی کوئی بھی CCS وغیرہ کرنے والا وہ اپنے والدین کے اتنا فرما بردار اور حقیقی وارث بن سکتا ہے جتنے صاحبزادہ صاحب اپنے والد گرامی کے؟ یہ سکون، یہ اطمینان دین کی وجہ سے ہے، علماء کی وجہ سے ہے، علماء کی تربیت کی وجہ سے ہے، علماء ربانیین کی موجودگی کی وجہ سے. ایک عالم کا وجود معاشرے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ہر سطح پر نفع بخش ہوتا ہے. اور ہمارے علماء تو بیچارے روکھی سوکھی کھا کر آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ایک نام ہے بہت بڑا علمی دنیا میں جدید علم میں، ڈاکٹر غلام جیلانی برق. یہ آدمی پاکستان بننے کے وقت یہ PhD تھا، دینی علوم پڑھے لیکن درمیان میں گمراہ بھی رہا، دین کے خلاف باتیں کرنا مذاق کرنا اس کا طریقہ تھا. لیکن اس نے کتاب لکھی میری آخری کتاب، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں ساری زندگی
आइम्मा उलमा इल्म दीन का मजाक उड़ाता रहा, लेकिन अब रब ने मुझ पर हकीकत व शबाफ की है। उसने कहा मैंने बड़ा डीपली मुताला किया और अब मेरा ईमान है और मैं ये अमानत लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि सुकून है तो दीन में, सुकून है तो उलमा में है। उसने लिखा उस वक्त कहने लगा मेरे सर्वे के मुताबिक दुनिया की 20 लाख से जायद मसाजिद अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के दीन की तालीम और तरबियत के लिए वो लोग आबाद किए हुए हैं जिन्हें 2 टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं। उसने कहा ये मुआशरे के मोहसिन लोग हैं, ये मुआशरे के फायदा नफा बख्श लोग हैं। अल्लाह की कसम आपका वजूद जितना नफा बख्श होगा इतने आप अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा होंगे, इतने अल्लाह की बारगाह में आप महबूब और प्यारे होंगे। मैं अपनी तकरीर जो तैयार थी उसको छोड़ दिया, बस चूंकि वक्त की किल्लत थी। अब आप कह रहे होंगे कि सारा नफा बख्शी का एजाज उलमा को है। नहीं, आपको भी है, आपको भी मिल सकता है। मेरे और आपके करीम आका आपका इरशाद गिरामी सुनिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि मेरे आका करीम, बल्कि हज़रत इब्ने मसूद रिवायत करते हैं मेरे आका ने फरमाया ला हसदा इल्ला फी इस्नैन, अगर किसी पर रश्क करना हो, अगर किसी का मुकाबला करना हो तो 2 आदमी ऐसे हैं कि इनमें रश्क होना चाहिए कि हम भी ऐसे बन जाएं। ला हसदा इल्ला फी इस्नैन, नहीं है हसद मगर 2 आदमियों में। कौन कौन से आदमी? पहला बंदा रजुलन आताहुल्लाहु माला फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। मेरे आका ने फरमाया वो आदमी काबिल रश्क है। आप पहले रुक कर सोचें, जैसे आमना का लाल काबिल रश्क कह रहे हैं, वो इंसान इज्जत वाला होगा कि नहीं? वो इंसान सादत वाला है कि नहीं? फरमाया 2 बंदे रश्क के काबिल हैं। रजुलन आताहुल्लाहु माला फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल बख्शा। क्या बख्शा? और फिर माल के बाद वो क्या करता है? फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, और उसको अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि वो अपना माल हक के रास्ते में खर्च करता है, नेकी में, अच्छाई में, खैर में खर्च करता है। माल मिला तो कंजरों पर नहीं उड़ाता, माल मिला तो बेहियाई का एजेंट नहीं बनता, माल मिला तो किसी यतीम की कफालत करके यतीम बच्चे को भी आला तालीम के काबिल बना। अल्लाह ने माफ दिया। ये चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के दीन, इन लोगों का सुकून का सामान मुहैया किया, इनके लिए कोई आसाइश दी। अभी आपने सुना सरदार साहब बाहर कमरे बनवाने वाले, यहाँ हजारों दौड़ते हैं। मेरे आका ने फरमाया वो बंदा काबिल रश्क है जिसे अल्लाह ने माल दिया और फिर वो अपना माल हक तरीके पर सर्फ करता है। और उलमा से पूछ लें, हक तरीके सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इशाअत इल्म का रास्ता सबसे अच्छा। इल्म फैलाना, इल्म देना। एक ने आपने एक नाम सुना होगा, मुहद्दिसीन में बहुत बड़ा नाम, औलिया अल्लाह में बहुत बड़ा नाम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े फिक़ी, बहुत बड़े हदीस के आलिम थे। इन्हें 1 लाख हदीस बरज़बाने नूक याद थी, लेकिन अल्लाह ने माल बहुत दिया। आप फरमाया करते थे मैं अपने माल की ज़कात और अपने माल का मसरफ अहले इल्म को बनाता हूँ, ज्यादा उन पर खर्च करता हूँ। सवाल किया गया अब्दुल्ला बिन मुबारक क्यों? फरमाया आम हाजतमंद की हाजत पूरी करो, वो खाकर कपड़े पहन कर माल खत्म कर देगा। अगर अपना इल्म दीन के तालब इल्म पर लगाओगे, आपकी ज़कात भी अदा हो गई, उशर भी अदा हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। जब तक ये बच्चा जिंदा रहकर रसूलुल्लाह का दीन फैलाता रहेगा, आपको डबल सवाब मिलता रहेगा। एक अपना फर्ज अदा करने का कि आपने ज़कात अदा की, और एक इशाअत इल्म दीन का आपको सवाब मिलेगा। यूं उलमा का वजूद हर पहलू से बाइस खैर है।
باعث نفع بخش ہے۔ اور آپ لوگ جو اصحاب ثروت، اصحاب دل ہیں، جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا، اگر آپ اپنی توجہات کی دینی مدارس کی طرف کریں تو رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق آپ بھی قابل رشک لوگ۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور وہ حق کے راستے پر خرچتا ہے، وہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا رجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا قابل رشک آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم و حکمت دی، پھر وہ فیصلے بھی علم و حکمت کے مطابق کرتا ہے اور خود ہی اسے نہیں سیکھا، آگے سکھایا کرتا ہے۔ یہ علماء ہیں جن پر اللہ نے کرم کیا، انہیں علم و حکمت عطا فرمائی، اور علم و حکمت وہ آگے بانٹا کرتے ہیں۔ آج حضرت قبلہ مفتی اعظم دنیا میں نہیں، لیکن حضرت مفتی اعظم کے وارث صرف ایک صاحبزادہ ابرار صاحب نہیں، ہر شاگرد علمی اور روحانی وارث ہے۔ اور جب تک یہ زندہ رہیں گے حضور فضل رسول شیخ الحدیث کا فیضان نفع بخشی کی صورت میں امت میں جاری و ساری ہے۔ فرمایا یہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے علم و حکمت دیا اور اس نے اپنے علم پر عمل کیا، اسی کے مطابق زندگی گزاری، فیصلے کیے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اپنے علم پر کوئی کمپرومائز نہیں کی، زندان جانا پڑا، جیل جانا پڑا، غربت کی چکی میں پستہ زندگی گزاری، گمنامی میں ہو، کوئی غرض نہیں، نہ غرض کسی سے ہے واسطہ، مجھے اپنے کام سے کام ہے، تیرے نام سے، تیرے کام سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ان لوگوں کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، انہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی ہمارے بہت بڑے ادارے ہوں، ہمیں بہت بڑا پروٹوکول ملے، میڈیا کوریج دے۔ میں تقریر کرتا ہوں، ہمارے سنیوں کی عادت ہے مووی کے آگے آ کر نوٹ اچھال رہے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی نعمت، اس کی توہین نہ کیا کریں، اس مووی میں اپنا یہ سخاوت محفوظ نہ کریں، وہاں کروائیں جس مووی سے کبھی ختم نہیں۔ یہ فکر علماء کے ہاں ملتی ہے ہمیں۔ تو میں نے کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا یہ دو بندے قابل رشک ہیں، ایک وہ عالم ربانی، وہ اللہ کا بندہ جس نے علم سیکھا پھر آگے سکھایا، اسی کے مطابق فیصلہ، اور دوسرا وہ مال والا آدمی جس میں آپ لوگ شامل ہیں، اس نے مال حق طریقے پر خرچ کیا، اور یقین جانے خدا کی قسم آج ہمارے لوگ، شاید آپ تک تو وہ اشتہار نہ تو خیر آج کل میڈیا عام ہے، کھاریاں میں محفل نعت ہوتی ہے اور 40 عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، بڑے فخر سے مجھے کہنے لگے ہم 40 ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں نہیں کہا کہ ٹکٹ دو لوگوں، اللہ نے فرمایا علم پڑھو، پڑھاؤ، علم پھیلاؤ، اور سنی کروڑوں روپے کبھی قرآن اندازی کے ان ٹکٹوں پر لگا رہا، کبھی کسی ایسے کام پر جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ نتیجہ خیزی چاہتے ہو، اپنا مال وہاں لگاؤ جہاں تیرا رزلٹ کل تمہیں نظر آئے۔ میرا وجود وہ لوگ جنہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی مدد کی، اس کے سالانہ معاون بنے، حضور ضیاء الرحمت کے مشن سے پیار کیا، اس بندے کو اس کی محنت میں نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ آج جن لوگوں نے حضرت مفتی اعظم سے تعاون کیا، انہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کی صورت میں آج حضور فضل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے تعاون کا ثمر نظر نہیں آ رہا۔ یہ عملی ثمر ہے آپ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نفع بخش کام کریں، اپنے بارے میں ہم بڑے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں جی میں پیسہ وہاں انویسٹمنٹ کروں گا جہاں سے مجھے نفع، اپنے مال کو وہاں خرچ کرو جہاں سے کوئی نفع، کوئی فائدہ ہے۔ اور میں کر رہا تھا آج ہمارے یہاں میلاد اور محفل پر اربوں روپے لگتے ہیں، اللہ کرے کوئی نفع ہو، لیکن اگر آپ دینی طلباء کی خدمت کریں گے، اللہ کی قسم وہ دینی طالب علم آپ کا صدقہ جاریہ بن کر زندہ رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، وہ زندہ رہے یا مر جائے ان کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوگی۔ اور سنیں میرے کریم بھی اسی بات پر راضی ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بڑا نیک فطرت عادل بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا عاشق رسول تھا،
ہر روز ایک خاص مقدار میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے پھر منصب پر بیٹھتا، بادشاہی پر بیٹھتا۔ اس کا غلام ایاز ایک دن سلطان محمود غزنوی کے چہرے پر بڑا اطمینان، بڑی خوشی، حشاش بشاش، انسان کو خوشی ہو تو وہ چہرے پر آ جاتی ہے۔ جب اکیلا ہوا نا سلطان محمود تو وہ مارے میں رات غلام کہنے لگا جناب آپ کے چہرے پر آج خاص مجھے سکون نظر آ رہا ہے، خوشی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ؟ کہا خوشی تو ہے، وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن جو یہ قریبی خادم ہوتے ہیں یہ وجہ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ خدمتگار ہوتے ہیں شب و روز کے ہر وقت کے۔ کہا حضور بتائیں، اور میں ایک شرط پر بتاتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں بیان نہیں کرنا۔ میں لگا نہیں بیان کروں گا۔ اس غلام کو سلطان محمود نے کہا، اس نے کہا میری زندگی کی 3 سوال تھے جن کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا۔ پہلا سوال میرا یہ تھا، لوگ کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، میں سنتا تھا یہ علماء انبیاء کے وارث کیسے ہوں؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں سبکت گین کا بیٹا ہوں، میں کہتا پتہ نہیں میں اس کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اور تیسری بات قیامت کے بارے میں ایمان تو تھا، حق الیقین نہیں تھا۔ کہتا ہے میں اپنے محل میں جا رہا تھا، میرا خادم چراغ اٹھائے آگے آگے جا رہا تھا، ہم سارے وزراء سفراء گپے لگا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، ہاتھ میں کتاب ہے، آتا ہے چراغ کے نیچے پڑھ کر چند سطریں چند لفظ پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، میں سمجھ گیا یہ بچہ غریب ہے، اس کے گھر میں روشنی کا انتظام نہیں، یہ میری روشنی چراغ سے فائدہ اٹھا کر سبق یاد کر رہا ہے۔ جب میں محل کے اندر جانے لگا میں نے رک کر اس بچے کو بلایا، بچہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرا والد غریب ہے، میں دین کا طالب علم ہوں، ہمارے چراغ میں تیل نہیں، آپ گزرے روشنی تھی، میں نے روشنی کو غنیمت جاننا، یہاں کر سبق 2-4 لائنیں پڑھتا ہوں پھر واپس چلا جاتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ اندر جائیں گے چراغ اندر چلا جائے گا، مجھے اس لیے جلدی ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی، ادھر ادھر توجہ نہیں، جلدی میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ سلطان محمود کہنے لگا اے میرے غلام، میں نے اپنے نوکر کو کہا کہ یہ شمع اس دین کے طالب علم کے حوالے کرو، جب تک یہ کلیئرنس نہ دینا کہ اسے سبق یاد ہو گیا چراغ نہ بجھایا۔ کہتا ہے میں چراغ اس دینی طالب علم غریب بچے کو دے کر اندر چلا گیا، خود سویا میرا بھاگ جاگ گیا۔ کیا بھاگ جاگا؟ فرمایا میں سویا، مجھے رسول رحمت للعالمین حضور آقا قریب النواز کا خواب میں دیدار ہوا، اور میرے یہ زندگی کی اہم تمنا تھی کہ کبھی حضور کا دیدار ہو، آپ نے دیدار بھی عطا فرمایا، اور میرے 3 سوالوں کا جواب ایک فکرے میں عطا فرمایا۔ فرمایا اے سلطان محمود بن سبکت گین، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر حشر میں عطا فرمائے۔ کہ نگا 3 سوالوں کے جواب میں مل گئے، حضور کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ پتہ چلا جس مکین گنبد خضرا کو راضی کرنے کے لیے آج کروڑوں روپے کی محفل نعت رچاتے ہو، کروڑوں روپے کے میلاد پر تبرک گلیوں میں پھینکتے ہو، آؤ اپنی اسی دولت کو دینی مدارس کی خدمت میں لگا دو، اپنی دولت ان کے قدموں میں بچھا دو، ہو سکتا ہے مکینہ گنبد خضرا کی نظر کرم ہو، حضور میں اعلان ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ بڑا صحافی اور امیر ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب حضور ضیاء الامت کے 2-3 شاگردوں کو دیکھا تو میری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی حضور ضیاء الامت کے شاگردوں میں شامل ہوں۔ ان کے اخلاق سے وہ آدمی اتنا بڑا متاثر ہوا۔ الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا وجود نفع بخش بن جائے، اولاً اپنی اولاد کو دین پڑھائیں، دوسرا یہ کہ علماء کی عزت کیا کرے۔ علماء کی عزت خود رسول اللہ کی عزت ہے، علماء کی رسپیکٹ رسول اللہ کی رسپیکٹ ہے۔ فرمایا جس نے میری امت کے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی کأنما صلی خلفی، گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ آج علماء متقین کم ملتے ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہو،
عمل بھی درست ہو، ان کے پاس بیٹھنے سے سکون زندگی ملے۔ یقین جانے جو متقی عالم ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ میرے پاس ایک بہت بڑا پاکستان کا ہائی اتھارٹی کا ایک افسر آیا، میں وہاں نہیں تھا، میں تقریر کے لیے گیا تھا، ٹھہر گیا کہ میں مل کر جاؤں گا۔ میں اللہ کے گھر میں آپ کو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ مجھے کہنے لگا، ایک خفیہ شعبے کا وہ ہیڈ تھا، کہنے لگا قریشی صاحب میں گمنامی میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں ساری بات بھی آپ سے نہیں کروں گا۔ ایک ان کے دوست نے مجھے بتایا یہ ڈائریکٹر ہیں، اس نے کہا ایک کام میں آپ سے میں بات، لیکن وہ کہنے لگا میں حیران ہوں، میں بڑے بڑے مساجد میں، خانقاہوں میں، بڑی بڑی جگہ پر گیا، لیکن میں نے جو 2-3 نمازیں آپ کے کمرے میں پڑھی ہیں مجھے بڑا سکون ملا۔ میں نے کہا یہی سکون رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے، یہی قرآن کی برکت ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جائے، پڑھا جائے، جہاں مصطفیٰ کے فرمان سنائے جائیں، نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون زندگی اترتا ہے۔ اگر اس دکھوں بھری زندگی میں سکون چاہتے ہو، آخری بات، علماء سے جڑ جاؤ، علماء کی عزت کرو، علماء کی خدمت کرو، دینی مدارس میں اپنا مال لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو سکون قلب ملے گا اور آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، حضور اشرف العلماء کے فیضان کو جاری رکھے، حضور پیر سیال کے فیضان کو قیامت تک جاری رکھے، حضور سیدی ضیاء الامت کے فیضان، ان سب سے اللہ ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔